اور 4 آدمی ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا رمضان میں. ایک ماں باپ کا نافرمان، آگے رمضان قریب آ رہا ہے، بخشش کا مہینہ ہے. رمضان سال کے 12 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے 11، اور 12واں مہینہ رمضان کا نام اللہ نے رکھا شہر رمضان، جو قرآن میں آتا ہے. رمضان کا مطلب کیا ہے؟ جلنا. جلنا، تو جلنے اور روزے کا کیا تعلق ہے کہ جب کوئی مومنہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو جلانا شروع کرتے ہیں. کس میں؟ اس کی بھوک کی آگ میں. دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. جب آخری روزہ آتا ہے تو اس کے سارے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے. اور شب قدر اگر اللہ دے دے، 5 راتیں تو ہیں، ایک تو ضرور ہوگی نا، جاگ لیں تو 80 سال سے زیادہ کی بندگی کا اجر ہوگا. اور 4 آدمی ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا رمضان میں. ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک مستقل شراب پینے والا، شراب کا عادی، ایک رشتہ داروں سے لڑنے والا، ایک کسی کے لیے دل میں نفرت رکھنے والا. یہ 4 محروم ہو جائیں، باقی سب کی بخشش ہوگی. شب قدر میں کوئی جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، سب کی بخشش اللہ کر دیتا ہے سوائے 4 کے. ماں باپ کو تنگ کرنے والا، شراب کا مستقل عادی، تو بیچنے والے کا کیا حال ہوگا؟ رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں نفرت رکھنے والا. ایک ٹیشو پیپر دینا مجھے، میں آپ کو لفظ کا مطلب سمجھاتا ہوں. ٹیشو پیپر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کے لیے لفظ استعمال کیا ہے معصیت، عصا، اور والدین کے لیے کیا ہے عقوق. من عق والدیہ، عقا کسے کہتے ہیں؟ یہ ذرا ٹیشو پیپر دیکھو. عقا، اس کا بعد میں مطلب بتاؤں. اب یہ جڑ سکتا ہے؟ کیسے پرزے ہو گیا؟ جو والدین کو اتنا تنگ کرے کہ ان کا دل ایسے پرزے ہو جائے. اقا کا لفظ اپنے لیے اللہ نے کہا ہے نافرمانی، اور والدین کے لیے کہا ہے دل کو چیر کے رکھ دینا. دل کو چیر کے رکھ دینا. اللہ کے واسطے اپنی ماں کی زندگی کو غنیمت بچانا، اپنے باپ کی زندگی کو غنیمت بچانا. ان کی کڑوی بھی سہ لو، ان کی میٹھی بھی سہ لو، آپ کے لیے جنت کا راستہ اللہ آسان کر دے. ایک آخری حدیث سناتا ہوں. پہلے سنائی تھی جو باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا. اب آخر میں حدیث یاد آ گئی. آپ نے فرمایا جو یہ چاہے اس کی زندگی لمبی ہو. کون نہیں چاہتا؟ 80 سال والا بھی کہہ رہا تھا دعا کرو اللہ حیاتی دے گا. اترا کرے انجن بابا بس بھی کر اگاں جا، اوپر بھی کہتا رہے دعا کرو اللہ زندگی دے، صحت والی دے. ٹھیک ہے، کون نہیں چاہتا؟ جو یہ چاہے اس کی زندگی لمبی ہو اور اس کا رزق بڑھ جائے اور مرنے کے بعد اس کا نام بھی زندہ رہے، ماں باپ کی خدمت کرے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. یہ وہ ٹپس ہیں جو میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی سے نکال کے دے کے جا رہا ہوں. احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. میرے ذمہ تو تھا کہ دیانتداری کے ساتھ آپ کو میں اللہ اس کے رسول کی زندگی کے وہ اصول بتا دوں جس سے آپ خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں. آگے آپ کی مرضی ہے تو سارے بھائی بہن اس کی نیت کرو. آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو صلح کرو، معاف کر دو. بھائی بہن لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی لڑ کے صلح کرے تو اللہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. کیا کروں، مجھے باتیں یاد آتی ہیں، ادھر گھڑی کو دیکھتا ہوں. شیطان روزانہ اپنی اسمبلی لگاتا ہے.
समंदर पर, ठीक है, अपने सारे MPAs को इकट्ठा करता है, उनसे पूछता है, हाँ भाई क्या करके आए हो, कैसे बैठो। एक कहता है, सर मैंने जिना करवाया, देख रहे हो मैं। दूसरा कहता है, मैंने चोरी करवाई, शैतान कहता है। तीसरा कहता है, मैंने शराब पिलाई। ऐसे वो गुनाह गिनाते हैं और वो सिर्फ इतना रिस्पॉन्स देता है। पीछे एक खबीस लंगड़ा शैतान खड़ा होता है, कौला, कहता है, हुजूर मैंने मियाँ बीवी को लड़ाया। तो वो यहां से यूं जंप लगाता है, ओ शाबाश मेरे बेटे, काम तो तू करके आया, आजा आगे आजा। उसको जफ्फा डालता है, अपने तख्त पे साथ बैठाता, कहता पागलो, उस शराबी की शराब उसकी जात तक, जानी का जिना उसकी जात तक, चोर की चोरी उसकी जात तक, मियाँ बीवी की लड़ाई 2 खानदानों को आग लगा देती है। काम है ये करने का। शैतान इस पे खुश होता है, अल्लाह इस पे नाराज होता है। अल्लाह को सबसे ज्यादा खुशी होती है जब खामिद और बीवी सुलह कर ले। इतना खुश होता है कि उनके पिछले गुनाह माफ कर देते। तो मेरी गुजारिश है, बाकी हम इंसान हैं, पुर्जा नहीं है कि फिट हो जाएंगे, ऊंच नीच तो हो जाएगी। जब हो जाए तो माफी मांग लें, हो जाए तो माफी मांगने में शर्म ना करें। मैं कैसे माफी मांगूं? माफी मांगेंगे आपका सर बुलंद हो जाएगा, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपका मकाम बढ़ जाएगा, माफी मांगने वाले के सामने भी और अल्लाह के सामने। और माशाल्लाह आपने यहाँ फंड वगैरह हम गज़ा के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, तो मैं एक हदीस सुनाता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, सबक दिरहमुन मिअत अल्फ दिरहम, 1 पाउंड का सवाब खर्च करने का 1 लाख पाउंड से ज्यादा हो गया। साहबा हैरान हो गए, या रसूलल्लाह वो कैसे हो गया? आपने कहा, एक आदमी के पास 2 पाउंड, एक के पास लाखों पाउंड, लाखों वाले ने 1 लाख दिया तो अपने पैसे का कुछ हिस्सा दिया, 2 पाउंड वाले ने अपना हाफ माल दे दिया। तो जब अल्लाह तोलेगा ना क़यामत के दिन, तो इस 1 पाउंड का वजन 1 लाख से ज्यादा होगा। तो अल्लाह की राह में देने में थोड़े को थोड़ा ना समझें, अल्लाह बहुत कदरदान है। थोड़े को थोड़ा ना समझें, अल्लाह बहुत कदरदान है।